شیخ الرئیس ابن سینا وہ عظیم دانشور ہیں جنہوں نے آغاز اسلام کے بعد سب سے پہلے تعلیم و تربیت کے بارے میں نظریات بیان کیے ہیں۔ انہوں نے پہلے مکتب میں تعلیم حاصل کی، پھر حساب اور ریاضی کو محمود مصباح کے پاس بخارا میں، فقہ اسماعیل زاہد، منطق جغرافیہ ابو عبداللہ نائلی اور طب کو حسین بن نوح قمری بخارائی کے پاس سیکھا۔ تعلیم و تربیت میں ان کے نظریات عربی زبان میں 3 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ ان کی نظر میں علم 5 چیزوں پر مشتمل ہے: ایمان، اخلاق، تندرستی، علم مفید، فن و ہنر۔ ابن سینا کے نظریات ارسطو اور افلاطون کے نظریات سے بہت نزدیک ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ابن سینا تعلیم و تربیت کو ہر ایک کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور ایک باپ کا اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا ضروری جانتے ہیں۔ نمونه کتاب چاپی ما در اینجا قرار دادیم. یہاں پر 2 چھپی ہوئی کتابیں میں آپ کے لیے نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک کتاب جہانما یا جغرافیہ کی کتاب ہے۔ اس میں بہت خوبصورت ہی نقشے بنائے گئے ہیں اور ہمارے ملک کی حقانیت یعنی خلیج فارس کے بارے میں بالکل واضح اور روشن دلیل یہاں پر موجود ہے کہ فارس کے سمندر میں اگر آپ دیکھیں تو بحر محیط عجم یعنی خلیج فارس لکھا ہے۔ اس کی ہم نے کئی رنگین پرنٹ نکالی ہیں اور جن مراکز کو اس کی ضرورت تھی انہیں ہم نے ارسال کر دیا ہے تاکہ وہ اس سے لازمی فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک نسخہ اور بھی ہے یہاں پر جو شیخ الرئیس ابن سینا کی کتاب قانون کا ہے اور 1593 قمری میں 400 کچھ سال پہلے روم، اٹلی اور وغیرہ میں عربی میں اس کو چھاپا گیا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور نسخہ بھی ہے جو خواجہ نصیر الدین طوسی کی تحریر ہے۔ یہ بھی 1594 ہجری میں شہر روم میں چھپی ہے اور اس زمانے میں جس وقت ایران میں چھپنے چھپانے کی کوئی صورت نہیں تھی اور تصور بھی نہیں تھا، اس وقت عربی زبان میں یہ کتاب چھپی ہے اور اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں۔ ایک اور نسخہ بھی علم جغرافیہ میں ہے، اس کا نام المشتاق ہے، عربی میں شریف ادریس کا، 1592 قمری میں چھپا ہے، یعنی کتاب قانون سے 1 سال پہلے۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں بہت سے لوگ خرافاتی تھے، اپنے مریضوں کا اور بیماروں کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کے عادی تھے، لیکن آہستہ آہستہ شیخ الرئیس ابن سینا کی کتابیں آنے سے وہ لوگ سمجھے کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ضروری ہے کہ طب کو منظم کیا جائے، تو انہوں نے ابن سینا کی کتاب قانون کا لاطینی زبان میں ترجمہ شروع کیا۔ اس سے پہلے یہ 2 بار عربی زبان میں چھپ چکی تھی اور چونکہ اس وقت یورپی یونیورسٹیوں، خاص طور پر بولونیا یونیورسٹی اٹلی میں جو دنیا کی پرانی اور معتبر یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے، 900 کچھ سال سے ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ تقریباً اس وقت ابن سینا، خواجہ نصیر، فارابی، بیرونی اور جابر ابن حیان جیسے مسلمان دانشوروں کی کتابیں عربی زبان میں وہاں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ اسی طرح ان نسخوں کو وہاں چھاپا جاتا رہا ہے۔ یہ چھپے ہوئے نسخے بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہ لکڑی کے حروف سے چھاپے گئے ہیں، اس کو 50 یا 100 نسخوں کی صورت میں نہیں چھاپا جا سکتا تھا کیونکہ حروف گھس جاتے تھے۔ چون حروف ساییدگی پیدا می‌کرد. چونکہ تعلیم و تربیت کا مسئلہ اہمیت کا حامل ہے اور بہت ہی حساس ہے، لہٰذا بہت سے مفکرین اور دانشوروں نے اس کے بارے میں اپنے اپنے نظریات بیان کیے ہیں۔
مقالے یا کتابیں لکھی ہیں۔ تعلیم و تربیت کی اہمیت دانشوروں کے نزدیک 2 جہتوں سے قابل غور ہے۔ پہلی بات یہ کہ علم کا سیکھنا اور حاصل کرنا ان کے نزدیک انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور اپنی پوری زندگی صرف اسی میں صرف کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تعلیم و تربیت کا کسی معاشرے میں ہر فرد کی اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں پر بہت گہرا اور عمیق اثر ہوتا ہے۔ متفکران غربی در این دوره مغرب کے مفکرین تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بالخصوص تھیوری کے لحاظ سے جس کی جانب یہ لوگ متوجہ تھے، مسلمان مفکرین کے نظریات سے متاثر تھے اور انہی کی پیروی کر رہے تھے، اور اس فکر کی تقویت کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ آثار جو کتابی شکلوں میں تھے ان کا 12ویں صدی میں عربی سے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ اصل میں یہ یونانی فلسفیوں کی کتابیں نہیں تھیں، اگرچہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ مغربی دانشور صرف یونانی تعلیم و تربیت کے طریقوں سے متاثر تھے اور اسی کو اپنائے ہوئے تھے۔ اگر ایسا تھا تو اس زمانے میں صرف یونانی کتابوں کا ہی لاطینی میں ترجمہ ہونا چاہیے تھا، یعنی افلاطون، ارسطو کی کتابوں کی شرحیں جیسے اسکندر، افلیوسی، توفراسٹوس اور دوسرے یونانی کتابیں۔ اگر صرف ایسا ہوتا کہ یہ کتابیں عربی سے لاطینی زبان میں ترجمہ ہوتی تو اس صورت میں یہ دعویٰ صحیح ہوتا کہ ہم کہتے اسلامی فلسفی صرف یونانی نظریات کو منتقل کر رہے تھے یونانی زبان سے، جس کا ان کی زبان میں ترجمہ ہو چکا تھا، اور وہ لوگ صرف منتقل کر رہے تھے مغربی دانشوروں کی طرف، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمارے لیے واضح ہے، اس دور میں تمام مسلمان فلسفیوں کے آثار اور کتابوں کا ترجمہ ہوا تھا۔ مثلا ابن سینا کی القانون اور شفائیہ جیسی کتابیں تھیں کہ جو اس دور میں فلسفیوں کے لیے مفید تھیں۔ جب ہما بن رشدیان کی تربیت کی بات کرتے ہیں یا جب ہم تھامس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سنت مشاء سے متاثر تھے، تو ایسی صورت میں رشد اور ابن سینا کی تاثیر کا انکار یہ کہتے ہوئے نہیں کر سکتے کہ یہ مفکرین صرف اور صرف یونانی فلسفے کو منتقل کر رہے تھے۔ این متفکران رو صرفاً منتقل کننده آموزه های فیلسوفان یونان بدونیم. امام غزالی کے نظریات تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ان کی کتاب کیمیائے سعادت اور نصیحت الملوک میں فارسی زبان میں اور عربی زبان میں ان کے 3 مقالوں کی صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ وہ اصول علم تمام مسلمانوں پر ضروری اور لازم جانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کا سب سے پہلا مرکز گھر، پھر مکتب اور مدرسہ ہے، اور مکتب کے نصاب کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں: قرآن و حدیث، بزرگان کی حکایات، صحابہ اور اسلاف کی سیرت پڑھنا، اخلاقی اور ادبی اشعار کا پڑھنا، اور روز 1 گھنٹہ کھیلنا۔ اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد کو یہ چیزیں سکھائے: مضمون اور انشا نگاری، جغرافیہ، ریاضی، نجوم، اشعار، دواؤں سے آشنا کرائے، اور زیر زمین چشموں کے بارے میں بتائے، اور قلم کے تیار کرنے کے طریقے کو سکھائے، اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ۔ شیخ سعدی کا نظریہ تعلیم دینے کے بارے میں یہ ہے کہ بچوں کو دیندار، پرہیزگار، سمجھدار اور سخنور بنائیں، اور اس طرح سے تربیت کریں کہ اپنا ہاتھ دوسروں کے آگے نہ پھیلائیں۔ ان کی کتابیں ظریف و لطیف مثالوں اور عملی نصیحتوں، سچائی، اچھائی، تواضع، قناعت، اچھے اخلاق، سخاوت اور اس طرح کے دوسرے اچھے عملی اخلاق سے پر ہے۔
از قرن چھٹی صدی ہجری مطابق 12ویں صدی عیسوی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریات جس کا فلسفہ تھوڑا یونانی فلسفے سے متاثر ہے، ان ترجموں کی مدد سے جو جنوبی اٹلی اور اسپین میں ہو رہے تھے، مغرب ممالک میں منتقل ہو رہی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دوسری اور تیسری صدی میں کچھ افکار مغربی ممالک سے اسلامی سرزمین میں وارد ہوئے اور یہی فکر بڑھتی رہی اور اس نے تیزی سے ایک نئی شکل اختیار کر لی، اور 12ویں صدی عیسوی میں مغربی ممالک میں پہنچے انہی ترجموں کے ذریعے جو عربی زبان سے لاطین میں ہوئے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مغربی دانشوروں نے مسلمانوں کی مدد سے یونانی فلسفے کو سیکھا اور آشنا ہوئے۔ یونانی فلسفیوں کی کتابوں کا ترجمہ پہلے سریانی اور عربی میں ہوا تھا اور اسلامی دانشور اسی سے استفادہ کرتے تھے۔ بعد میں عربی متن مغربی دانشوروں کے اختیار میں آ گیا اور ان عربی متون کے ذریعے سے وہ لوگ یونانی فلسفیوں سے آشنا ہونے لگے۔ لیکن 2 صدی کے بعد، یعنی جب یونانی کتابوں کے ترجمے لاطینی زبان میں ہونے لگے، یہ اتفاق پیش آیا اور مغربی حضرات بلا واسطہ یونانی فلسفیوں کی کتابوں سے آشنا ہونے لگے۔ ترجمه از یونانی به لاتینی صورت میگیره و غربیان مستقیما با آثار فیلسوفان یونان آشنا میشن. ابو سہل کوہی ہوں میں، تبرستان کے ایک دیہات میں پیدا ہوا ہوں، 4 صدی ہجری میں، ایرانی ہوں۔ علم نجوم اور ریاضیات میری شہرت کا سبب ہے۔ میں ابن رشد ہوں۔ اسپین کے شہر قرطبہ سے میرا تعلق ہے 6 صدی ہجری سے۔ فلسفہ، نجوم اور طب میں مشغول اور مشہور ہوں۔ میں ابن خلدون ہوں، تیونس کا رہنے والا، 8ویں صدی میں پیدا ہوا ہوں۔ علم تاریخ کے ماہرین میں سے ایک اور سماجی علوم سے آشنا کراتا ہوں۔
ابو سہل کوہی نے آل بویہ سلسلے کے بادشاہ عزت الدولہ اور شرف الدولہ کے زمانے میں علمی میدان میں بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ ایسے رصد خانے کے رئیس تھے جس میں جوزجانی، احمد بن ساقانی، ابو الحسن موئزی جیسے دانشمندوں کی مدد سے ستاروں کو رصد کیا کرتے تھے۔ کوہی ستاروں کی رصد کے لیے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے اوزار استعمال کرتے تھے۔ میں ہی وہ پہلا آدمی ہوں جس نے پرکار مخروطی ایجاد کیا ہے، جس کا ایک حصہ گھومتا ہے اور مخروطی شکلیں بنانے کے کام آتا ہے۔ ابن رشد یورپ میں ارسطو کی کتابوں کے شارح کے عنوان سے مشہور ہوئے۔ وہ شارح ہونے سے پہلے خود ایک فلسفی، متکلم، مفسر ہیں۔ ابن رشد کا فلسفی نظریہ ابن سینا کی طرح عرفان کی راہ پر گامزن نہیں ہوتا۔ یہ مختلف مذاہب کے نظریات کی کلامی جہت سے تحقیق کرتے ہیں، خصوصاً اثبات خداوند کی دلیلوں کو اس کی وحدانیت سے متعلق صفات سے متعلق دلیلوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً اس بارے میں کہ خدا کی ذات ہی تمام صفات کا سرچشمہ ہے، علتوں کے لامتناہی ہونے، تقدیر اور انسان کے مختار ہونے کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں۔ وہ بہت سی کتابوں کے مؤلف ہیں، ان کی بہت ساری فلسفے کی کتابوں پر پابندی اور بہت سوں کو جلا دیا گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں علم نجوم کوئی خاص فارمولا نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ یہ جو علم نجوم موجود ہے یہ صرف کچھ حساب کتاب کا نام ہے، حقیقی علم نجوم نہیں ہے۔ ابن خلدون ایک بہت بڑے مورخ و محقق گزرے ہیں اور انہوں نے شمالی افریقہ میں ہونے والی خطرناک جنگوں سے بچ کر الجزائر میں آ کر پناہ لی تھی۔ انہوں نے 3 سال کے عرصے میں تاریخ عمومی کے عنوان سے ایک بہت ہی قیمتی رسالہ لکھا۔ اس کے بعد مصر گئے اور دنیائے تاریخ کی بہت ہی اچھی کتاب لکھی۔ اس کتاب کا مقدمہ خود ایک مقالہ تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ پہلا اور بہت بڑا قدم تصور کیا جاتا ہے جس میں ماحولیاتی اور نفسیاتی بنیادوں پر انسان کے سماجی اور سیاسی اداروں پر مسلط گروہی تعلقات کی تجزیہ و تحلیل کیا گیا ہے۔ انسانی معاشرہ ایک ایسی چیز کی پیروی کرتا ہے جس میں بہت ہی نشیب و فراز ہیں، اور ہمیشہ اس کا اعادہ ہوتا رہتا ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جو ارتقاء کی سمت حرکت کرتی ہے۔ دوسرے شہروں کے حوالے سے کہ ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے، سب سے پہلے میں بغداد کا ذکر کروں گا جو ایک وقت میں مرکزی حیثیت کا حامل تھا۔ مثال کے طور پر آل بویہ کے ذہین وزراء میں سے ایک صاحب ابن عباد اس زمانے میں ہر سال 50,000 دینار بغداد بھیجا کرتے تھے تاکہ اہل علم اور طالبان علوم کے درمیان تقسیم کیا جائے تاکہ بغدادی علماء و فضلاء اپنا خرچہ نکال سکیں۔ بنابراین بغداد خود ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا کہ ہم اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ عباسی خلافت آنے کے بعد اور دمشق کی جگہ عراق کے دارالحکمہ بننے کے بعد ان شہروں میں جن میں ایرانی تہذیب کا اثر تھا، اسلامی علوم پھیلانے میں ایرانیوں کا
بہت کردار ہے اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بطور مثال بیت الحکمہ، جس کی بنیاد برمکیوں میں سے کسی ایک نے رکھی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے ایرانی خاندان اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، جیسے آل بختی شو، نوبخت، بنو سہل اور خود برمکیان یا پھر آل لاحقی اور یا لاحقیان، یہ سب وہ لوگ تھے جو ایرانی ثقافت کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ کیکاؤس ابن اسکندر نے، جو عنصر المعالی کے لقب سے مشہور ہیں، اپنی کتاب قابوس نامہ میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے اظہار خیال کیا ہے۔ 27ویں باب میں تربیت کے عنوان پر اور 31ویں باب میں تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں، اور یہ حضرت ہنر اور پیشے کو سیکھنا تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ضروری جانتے ہیں۔ البتہ ان کے نظریات زیادہ تر امیر زادوں سے مربوط ہیں، تاکہ اپنے فرزندوں کی پرورش کے لیے بہت سے اساتذہ کو رکھا جائے۔ نکته‌ای که در اینجا مهم است، یہاں پر ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلمان مفکرین حضرات کا مقصد صرف نظریات منتقل کرنا نہیں تھا، یعنی ہرگز ایسا نہیں تھا کہ یونانی فلسفیوں کی کتابیں اور رسالے عربی زبان میں ترجمہ ہوں بغیر کسی تبدیلی اور تنقید کے۔ 12ویں صدی میں یہ علمی آثار منتقل ہوئے اہل مغرب کی جانب۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت یونانی فلسفیوں کے آثار کا ترجمہ ہوا، جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، مسلمان فلسفی حضرات نے اس کو فقط ابتدائی نظریہ سمجھ کر اس سے استفادہ کیا اور اپنی ذہنی صلاحیتوں اور اپنی قوی فکری صلاحیتوں کے ذریعے، جن کے یہ مالک تھے، بہترین تعلیمی نظام تیار کیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب ہم اسلامی افکار و نظریات کی تاریخ کو حکمت مدرسی کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو مسلمان مفکر حضرات کے نظریات کی اثر ہمیں پوری طرح نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ ایک جانب ابن رشدیان ہیں جو لاطینی ہیں، اور تھامس اکویناس ایک مسیحی فلسفی کے عنوان سے فلسفہ مسیحیت کی تاریخ فلسفہ میں بالخصوص حکمت مدرسی کے زمانے میں دو ایسے نمایاں کردار ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں مسلمان مفکر حضرات کی پیروی کر رہے تھے۔ ایک ابن رشدیان ہیں جو ابن رشد کے زیر تاثیر ہیں، اور دوسرے تھامس اکویناس جو ابن سینا سے متاثر ہیں۔ حقیقت میں ابن سینا ایک خلاق ذہن و فکر کے مالک تھے اور بڑے فلسفی تھے جنہوں نے مغربی فلسفہ بھی استعمال کیا۔ غربی تحت تاثیر او بودند در اون دوره. جہانما یا جغرافیہ کی کتاب ہے، اس میں بہت خوبصورت ہی نقشے بنائے گئے ہیں اور ہمارے ملک کی حقانیت یعنی خلیج فارس کے بارے میں بالکل واضح اور روشن دلیل یہاں پر موجود ہے کہ فارس کے سمندر میں اگر آپ دیکھیں تو بحر محیط عجم یعنی خلیج فارس لکھا ہے۔ اس کی ہم نے کئی رنگین پرنٹ نکالی ہیں اور جن مراکز کو اس کی ضرورت تھی انہیں ہم نے ارسال کر دیا ہے تاکہ وہ اس سے لازمی فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک نسخہ اور بھی ہے یہاں پر جو شیخ الرئیس ابن سینا کی کتاب قانون کا ہے، اور 1593 قمری میں 400 کچھ سال پہلے روم، اٹلی اور وغیرہ میں عربی میں اس کو چھاپا گیا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور نسخہ بھی ہے جو خواجہ نصیر الدین طوسی کی تحریر ہے۔
یہ بھی 1594 ہجری میں شہر روم میں چھپی ہے، اور اس زمانے میں جس وقت ایران میں چھپنے چھپانے کی کوئی صورت نہیں تھی اور تصور بھی نہیں تھا، اس وقت عربی زبان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اور اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں۔ ایک اور نسخہ بھی علم جغرافیہ میں ہے، اس کا نام جنہوں نے آغاز اسلام کے بعد سب سے پہلے تعلیم و تربیت کے بارے میں نظریات بیان کیے ہیں۔ انہوں نے پہلے مکتب میں تعلیم حاصل کی، پھر حساب اور ریاضی کو محمود مصباح کے پاس بخارا میں، فقہ اسماعیل زاہد، منطق جغرافیہ ابو عبداللہ نائلی اور طب کو حسین بن نوح قمری بخارائی کے پاس سیکھا۔ تعلیم و تربیت میں ان کے نظریات عربی زبان میں 3 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ ان کی نظر میں علم 5 چیزوں پر مشتمل ہے: ایمان، اخلاق، تندرستی، علم مفید، فن و ہنر۔ ابن سینا کے نظریات ارسطو اور افلاطون شیخ الرئیس ابن سینا وہ عظیم دانشور ہیں، ان کے نظریات سے بہت نزدیک ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ ابن سینا تعلیم و تربیت کو ہر ایک کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور ایک باپ کا اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا ضروری جانتے ہیں۔ نمونه کتاب چاپی ما در اینجا قرار دادیم. یہاں پر 2 چھپی ہوئی کتابیں میں آپ کے لیے نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک کتاب